جس لباس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ خالص ریشم کا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے، اب یہاں بات کیا رہی ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ خالص ریشم کا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے، تو اس کا پہننا اس کے لیے مرد کے لیے جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ریشمی رومال یا اس جیسی کوئی چیز مرد کی جیب میں ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ نماز کو باطل نہیں کرتی۔ عورت کے لیے نماز میں یا اس کے علاوہ ریشمی لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں خالص ریشمی اور زردوزی کا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ علاوہ ازیں جو شخص لباس پہننے پر مجبور ہو اور اس کے پاس کوئی اور لباس نہ ہو تو ان لباسوں کے ساتھ نماز وہ مرد پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس غصبی خالص ریشمی یا زردوزی کے لباس کے علاوہ کوئی لباس نہ ہو اور وہ لباس پہننے پر مجبور نہ ہو تو ضروری ہے کہ ان احکام کے مطابق نماز پڑھے جو برہنہ لوگوں کے لیے بتائے گئے ہیں۔ اگر کسی کے پاس درندے کے اجزاء سے بنے ہوئے لباس کے علاوہ کوئی اور لباس نہ ہو اور وہ لباس پہننے پر مجبور ہو اور آخری وقت تک مجبوری باقی رہے تو اس لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر لباس پہننے پر مجبور نہ ہو ضروری ہے کہ ان احکام کے مطابق نماز پڑھے کہ جو برہنہ لوگوں کے لیے بتائے گئے ہیں، اور اگر اس کے پاس غیر درندے حرام جانوروں کے اجزاء سے تیار شدہ لباس کے سوا دوسرا لباس نہ ہو اور وہ لباس پہننے پر مجبور نہ ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ 2 دفعہ نماز پڑھے، ایک بار اسی لباس کے ساتھ اور ایک بار اس طریقے کے مطابق کہ جس کا ذکر برہنہ لوگوں کی نماز میں بیان ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب کیا پیچھے ہم نے 2-3 شرائط کو پڑھا کہ حرام جانور کا بنا ہوا نہ ہو، پھر ہم نے کہا کہ زردوزی کا بنا ہوا نہ ہو، پھر ہم نے کہا کہ اس نے سونے اور چاندی سے کی ملاوٹ والا لباس نہ پہنا ہوا ہو، پھر ہم نے ان کے بارے میں کہا کہ اس نے خالص ریشمی کا بھی لباس نہ پہنا۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 429، اس میں انہوں نے تمام اجزاء کو ساتھ میں دیے، اگر حالت مجبوری میں اس نے پہنا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر پہنا ہوا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اطاعت واجب کی بنا پر وہ 2 دفعہ نماز پڑھے گا، ایک دفعہ اس میں اور ایک دفعہ برہنہ نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے،